الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ النور، آیات شریفہ پہلی اور دوسری۔ اللہ مالک کی توفیق سے پہلی آیت شریفہ کے حوالے سے گزشتہ سبق میں بات کا آغاز کیا گیا۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے اپنے گمان کے مطابق کچھ نئی بات عرض کرنے سے آج کے سبق کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اللہ کہنا سننا ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا اور دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچاؤ کا سبب بنا دے۔ الفاظ شریفہ کے معنی عرض کیے جا چکے، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یہ بین القوسین ودن دا بریکٹس کہ یہ جملہ میں انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، لفظوں میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے اس کو جب لکھیں گے تو ودن دا بریکٹس دو قوسوں کے درمیان لکھیں گے۔ یہ عظیم سورت ہم نے اسے نازل فرمایا اور ہم نے اسے فرض قرار دیا اور ہم نے اس میں واضح آیات کو نازل فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورتن، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی۔ انزلناہا، اس کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی گزارش عرض کی جا چکی۔ وفرضناہا، اللہ اکبر، کتنے اللہ مہربان ہے، کس طرح کھول کھول کے میرے آپ کے لیے بات واضح کر رہے ہیں۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا، مراد یہ ہے کہ اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ اختیاری نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے مان لے، جس کا دل چاہے تھوڑا مانے، جس کا دل چاہے سارا چھوڑے، نہیں، آپشنل نہیں، شریعت کی اصطلاح میں مستحبات نہیں، کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو کچھ حرج نہیں، فرض ہیں، کمپلسری ہیں، کرنا لازم ہے اور کرنے پر اجر و ثواب ہے اور نہ کرنے پر عذاب ہے۔ اللہ چاہے تو دونوں میں، دنیا و آخرت میں، یا اللہ جہاں چاہے، لیکن ان کے کرنے نہ کرنے کا معاملہ اختیاری نہیں بلکہ سب بولو جتنے احکامات بیان کیے گئے۔ اللہ پاک جب بیان کریں گے حکم کے صیغہ سے، آرڈر دینے کے الفاظ شریفہ سے، وہ کمپلسری ہوگا یا آپشنل ہوگا؟ لیکن ان کے بیان سے پہلے تمہید میں یہ فرمانا، اس کا کچھ معنی ہے یہ ویسے ہی ہے۔ باپ بیٹے کو حکم دینے لگا ہے، ریکویسٹ نہیں کرنے لگا ہے، اور اللہ تب تک زندہ رکھے جب باپ حکم دیتے رہیں، جب باپ اولاد کے سامنے ریکویسٹ کرنے پہ آ جائے، اللہ اس سے پہلے ایمان عافیت سے اپنی رحمت میں لے جائے۔ یہ قصہ ہے باپ کا، اور یہاں بات کس کی ہے؟ اللہ اکبر،
ساری کائنات کے باب مل جائیں، اللہ کے حق کا کچھ حصہ 1% اللہ کی قسم نہیں بنتا۔ تو جب اللہ حکم دیں گے تو وہ فرض ہی فرض ہے، تو پہلے کیوں فرمایا؟ باپ ابھی اس نے کنبے کو جمع کیا ہے، کچھ احکامات دینے ہیں، تو تمہیدی کلمات میں کہتا ہے سنو، میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کا ماننا ضروری ہے۔ بابا جی ابھی آپ نے جو بات کرنی ہے، آپ نے حکم دینا ہے، تو پہلے کیوں کہتے ہیں؟ دوہری تاکید ہے، جب حکم دیں گے باپ تب بھی تاکید ہے، لیکن اس تاکید کے آنے سے پہلے تاکید فرمائی ہے۔ تو پھر نہ مانے تو کوئی نہ ماننے کی گنجائش ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں خیر ہوگی۔ ابھی ہم پڑھیں گے آئندہ دنوں میں اللہ نصیب کرے تو دیکھیں گے کہ ہم بحیثیت امت اللہ کے ان احکامات کو کس طرح روند رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا دنیا میں کیا حشر ہو رہا ہے۔ افسوسناک کہانی نہیں آپ کے سامنے، میرے سامنے، اور کسی کی نہیں، میری اور آپ کی، کسی کے گھر کی نہیں، ہمارے گھروں کی ہے۔ اور ہم کیا کہتے جی میرا بس نہیں چلتا، تو پٹرول کیوں ڈال رہا ہے اس گھر میں؟ اس کو فیڈ بیک کون دے رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ چیمہ صاحب سے پوچھتا آپ کے گھر میں، میرے گھر میں چیمہ صاحب کا ہے، فضل الہی کا ہے، شیخ صاحب کا ہے۔ کیوں شیخ صاحب؟ ہم گدھے ہیں کہ جو آئے سوار ہو جائے اور چلا جائے، اور ہم کہ جی ہمارے پاس ہے۔ تو جب نہیں بس میں تو تم نے سوار کیوں کیا ہے؟ مکر و فریب کی کہانیاں کہنے والوں میں بھی ہے، سننے والوں میں ہیں، مگر تھوڑے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ نہیں کہ میں جبریل علیہ السلام کی نسل، آپ میں سے ایک یا آپ میں سے بھی سب سے ردی ہوں، اللہ جانے۔ لیکن ہماری صورتحال سیٹسفیکٹری ہے؟ چودھری منظور علیہ صاحب کوئی نہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، ہمیشہ حمزہ بیٹا یہ سورت شروع کیا، ہمیشہ یاد رکھیں ان میں بیان کردہ لہجی ان میں بیان کردہ باتیں ان کے بیان سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں وہ فرض ہیں۔ پھر بھی مجھے حیا نہ آئے تو مجھے زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق ہے؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، مولا قربان جائیں آپ کے کلام پر، اور ہم نے اس صورت میں کیا نازل کیا ہے؟ نگاہیں جمائیں آیت کریمہ پر، میری طرف کوئی نہ دیکھے، آیت شریفہ پہ دیکھے تاکہ وہاں سے نور آئے، سینے پہ جائے اور زندگی میں اس کا چلن ہو جائے۔ اور ہم نے نازل فرمائی اس صورت میں واضح آیات۔ اب اس کے بعد جو بکے اس سمجھ نہیں آئی تو کیا معنی ہے؟ اس سمجھ نہ آنے کا کھوٹا ہے، چور ہے اس کا سینہ۔ پنجابی میں کہتے ہیں، اردو من حرامی، پنجابی میں شیخ صاحب کہتے ہیں من حرامی حجلا ٹیر، یعنی جس کے اندر کھوٹ ہو بہانوں کی اس کے پاس ڈکشنری ہے۔ میں آپ کس کیٹیگری میں اور کس کے ساتھ یہ چالاکیاں کرتے ہیں؟ ہے کوئی عقل کی بات؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے عبدالوکیل صاحب؟ واضح۔ تو پھر یہ جو کہے کہ نہیں جی سمجھ نہیں آئی، مسئلہ واضح نہیں ہوا پردے کا بھی، 15ویں صدی گزر رہی ہے، نہیں کچھ اجاؤ ہے۔
آیات میں اجاؤ ہے یا اس کے دل اور دماغ میں اجاؤ ہے؟ ہماری ایک بہت بڑی اکثریت وہ یہ منطق استعمال کر دیں کہ نہیں، مسئلہ کلیئر نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپشنل ہے نا، نہیں کلیئر تو کوئی بات نہیں. اور اللہ پاک تو جانتے ہیں انہوں نے بیان کرنے سے پہلے کیا کہا کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ کیا ہے. اب جس کو 12 بجے دن میں چیز نظر نہ آئے تو یہ ہے کہ آج موسم خراب ہے، بادل نہیں، 7 تاریکی کا طوفان آیا ہوا ہے، یا وہ آنکھوں کا. 12 بجے جو یہ کہانی پڑھے تو آپ کیا کہیں گے؟ موسم واقعی خراب ہے. کیا بدتمیزی ہم اس کا ارتکاب کیے جا رہے ہیں. لعلکم تذکرون کیوں بیان کیا ہے؟ قربان جائے اپنے رب کے بیان. ایک سطری آیت میں کیا کیا خزانے کھول دیے. عظیم صورت، ہم نازل کرنے والے، ہم اس میں بیان کردہ احکامات کو فرض کرنے والے، ہم نے اس کے بارے میں واضح آیات نازل فرمائی. اور کیوں فرمائی؟ مقصد بھی بیان کر دیا. سنو سبحان اللہ جزاک اللہ کا نعرہ لگاؤ اور زندہ باد نہیں، تاکہ تم نصیحت پکڑو. عمل نہ کیا تو کیا نصیحت پکڑی؟ ایسی تمہید میرے عقیدہ کے مطابق انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ سے ایسی تمہید ہی ہونی چاہیے. دوسری آیت شریفہ الفاظ شریفہ کے معنی الزانیہ، بدکاری کرنے والی عورت، والزانی اور بدکاری کرنے والا مرد. فجلدو سو کوڑے لگاؤ، کل واحد منہما ان میں سے، ان دونوں، منہما ان دونوں میں سے، کل واحد ہر ایک کو، 100 جلدہ 100 کوڑا. وَلَا تَأْخُذْكُمْ اور تمہیں نہ پکڑے، بہما ان ہی دونوں کے ساتھ، رأفہ نرمی، ترس، شفقت، فی دین اللہ اللہ تعالی کے دین کے بارے میں. ان کنتم اگر تم ہو، تؤمنون باللہ اللہ تعالی کے ساتھ ایمان لاتے، والیوم الآخر اور روز آخرت کے ساتھ ایمان لاتے. دیکھیے اچھی طرح، خے کی زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ؟ ہمیشہ یاد رکھیے آخرت ہے، آخرت نہیں. میرا گمان ہے بہت سے کہنے والے اور سننے والے جب بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ آخرت. یہ غلط ہے. صحیح لفظ کیا ہے؟ آخرت ہوتا ہے the next one، آخرت the last one. اور وہ the last one ہے یا the other one ہے؟ یاد کر، والیوم، زور سے بولو، اور آخرت کا دن. وہ آپ جی سمجھ آ رہی ہے؟ وَلْيَشْهَدْ اور چاہیے کہ حاضر ہو. شاہدہ یشہد حاضر ہونا، اور اسی سے ہے شاہد گواہی دینے والا. اسی سے ہے مشہود، یوم مشہود قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، وہ دن جب حاضر ہوا جائے گا. عذابہما
ان دونوں ہی کے عذاب کو طائفتن ایک گروہ، طائفہ گروپ آف پیپل، لوگوں کا ایک گروہ، کن لوگوں کا؟ من المؤمنین، اہل ایمان کا۔ بامحاورہ ترجمہ، بدکار عورت اور بدکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان دونوں ہی کے بارے میں اللہ کے دین میں نرمی، ترس یا شفقت نہ پکڑے۔ اگر تم اللہ تعالی کے ساتھ اور روز آخرت کے ساتھ ایمان لاتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں ہی کے عذاب کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ حاضر ہو۔ اس آیت کریمہ میں کتنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات توجہ فرمائیے، کچھ لوگ اپنے خیال میں بڑے باحیا زنا کے بارے میں کچھ لکھا جائے، زنا کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مینرز کے خلاف ہے، ایٹیکیٹس۔ تیرا اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اللہ پاک کی کتاب مینر سے خالی ہے؟ اللہ پاک کا بیان وہاں ایٹیکیٹس نہیں ہے؟ زنا تک لے جانے والی ساری چیزیں، گھر ان سے اٹے پڑے ہیں، معاشرہ ان سے کہاں تک متاثر اور اس کی طرف غیر معمولی رفتار سے جا رہا، اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ جب اس کی روک تھام کے لیے کچھ لکھا جائے، اس عنوان سے کچھ بیان کیا جائے، اس عنوان سے کہتے ہیں دیکھو جوان بچے اور بچیاں، اور یہ کیا بات کر رہا ہے؟ آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے کیا، تو اللہ سے زیادہ بڑے ادب کو جانتا ہے۔ دوسری بات، الزانیہ، بدکار عورت کا ذکر کیوں کیا؟ حضرات مفسرین نے ایک ایک بات کا اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی سے جواب دیا۔ زانیہ کے، بدکار عورت کے ذکر کی جو حکمتیں میری نظر سے گزری، میری نظر کوئی وسیع نہیں، معمولی پڑھائی سے جو گزری ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، باقی اللہ جانے اس کی حکمتیں کتنی ہیں۔ سوال کی مزید وضاحت یہ ہے، قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں بہت سے احکام جو مشترک ہیں، عورتوں کا ذکر جدا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ علیکم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر حاضر۔ عورتیں کدھر گئیں؟ ان پر روزے فرض ہے کہ نہیں؟ ان کا ذکر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ عورتوں پر نماز ہے کہ نہیں؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ عورتوں پر ہے کہ نہیں؟ ذکر کیوں نہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے حکم ہو، جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے، دونوں مراد ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے یہ قاعدہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟
وقت ہو چکا. کل کے سبق میں اللہ کریم کی توفیق سے اسی مقام سے بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. موت کے دن تک کتاب و سنت کی بات کے کہنے اور سننے کی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے. موت کا دن ہو پھر بھی ہمارا دن اللہ کتاب و سنت کی بات کہنے اور سننے سے مبارک بنا کے لے جائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.